جب کوئی دل دکھاتا ہے تو میں چپ رہنا ہی پسند کرتا ہوں۔ شاید میرے جواب سے بہتر وقت کا جواب ہوگا۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ بے شک جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا۔ وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ جو تم چاہتے ہو وہ ملے گا، وہ نہیں تو اس سے بہترین ملے گا۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے۔ بس اللہ پہ یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ یاد رکھو جو دوسروں کی باتیں تم تک پہنچاتا ہے وہ تمہاری باتیں دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے۔ آپ ذرا سے کمزور بنیں گے تو ساری دنیا آپ پر اپنی طاقت کے رعب جمائے گی۔ آپ خود کو بے وقوف کہیں گے تو ساری دنیا آپ کو دانائی کی باتیں سکھانا شروع کر دے گی۔ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات صرف ضروری حد تک رکھیں۔ اتنا مت جھکیں کہ لوگ آپ پر سوار ہو جائیں۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو۔ ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ مذہبی تقریبات اور رسومات سے فرق نہیں پڑتا بلکہ یہ کہ ہمارے دلوں میں خلوص ہے کہ نہیں۔ زندگی کی ایک نعمت ذہنی سکون ہے۔ اگر آپ اسے محسوس کرتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ موم بتی کو آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ اسے ایسے دھاگے نے جلا دیا جسے وہ سینے میں چھپائے ہوئے تھی۔ جس شخص کے دل میں آپ کے جذبات اور آنسو بالکل بھی اثر نہ کریں تو یقین جانیے وہ شخص آپ کے لیے کبھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ 3 باتیں آپ کو ہمیشہ ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ جس کی ترجیح آپ نہیں اس کو ترجیح نہ دیں۔ جس کے پاس آپ کا نعم البدل موجود ہو اس کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ جو آپ کی جگہ کسی اور کو بٹھا سکتا ہے وہ آپ کی جگہ ہے ہی نہیں۔ آپ بہت قیمتی ہیں سو اپنی قدر کرنا سیکھیں۔ خود سے محبت کریں اور خود کو سستے لوگوں پر ضائع نہ کریں۔ جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں، چاہے وہ تمہارے 2 ہونٹوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات ہم خود اپنے لیے تکلیفیں بھاگ دوڑ کر اکٹھی کرتے ہیں، ان پر بار بار سوال اٹھاتے ہیں، انہیں کوریدتے ہیں، ان پر آنسو بہانے کے مواقع تلاش کرتے ہیں، لیکن انہیں ترک کر دینے کے طریقوں پر غور نہیں کرتے۔ ہم سب سے زیادہ ظالم خود اپنے لیے ہوتے ہیں۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ موت سے زیادہ تکلیف دہ کوئی لمحہ ہے؟ فرمایا ہاں، جب کوئی سفید پوش انسان انتہائی مجبور ہو کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے تب اس کے لیے وہ لمحہ موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کو مخلوق کی محتاجی سے بچا۔ اگر آپ کی نیت اور ضمیر صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں یا برا، کیونکہ آپ اپنی نیت اور عمل پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ عورت کا بھروسہ اعتماد کبھی مت توڑیں۔ اس کے ساتھ لوگوں کے سامنے عزت سے پیش آئیں، اس کی تعریف میں کنجوسی نہ کریں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کو ایک عورت کتنی پرسکون بنا دے گی۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ دعا یہ کرو کہ اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے ہی دے دے، اور جو نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ سخت رویے بات تو منوا دیتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف رویوں میں لچک ہونی چاہیے۔ کچھ منوا لیا، کچھ مان گئے، یہی مثبت رویہ رشتوں میں تازگی کو برقرار رکھتا ہے۔ جہاں انا ہو وہاں صرف پچھتاوا اور تلخیاں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دیں جو دوسروں کے پاس ہیں،
لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزرے ہیں، تو حالات جیسے بھی ہوں شکر ادا کرتے رہیں۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ محبت بہت کچھ ہوتی ہوگی، لیکن عزت سب کچھ ہوتی ہے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطوں میں پہل کرنا چھوڑ دیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا آپ کتنے مردہ رشتوں کو پانی دے رہے ہیں۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ ناکامی زندگی کا حصہ ہے، اگر آپ ناکام نہیں ہوتے تو آپ سیکھتے نہیں، اگر آپ سیکھتے نہیں تو آپ کبھی بدلیں گے نہیں۔ لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں، روزی کی فکر میں لگے ہیں، مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں۔ اگر ہم کبھی یوں بھی سوچا کریں کہ سامنے والے کے لہجے میں کڑواہٹ اس کی اکڑ کی وجہ سے نہیں، بلکہ زندگی میں سہی جانے والی تلخیوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے، تو ہم اپنے بہت سارے تعلق اور رشتے خراب ہونے یا پھر ختم ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے، وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ سب کے سامنے اپنے دکھ بیان نہ کرو، لوگ آپ کے ساتھ رو کر سنیں گے اور پھر دوسروں کو ہنس کے سنائیں گے۔ بیکار باتوں کو سر پر سوار نہ کریں، آپ کا ذہنی سکون لوگوں کی رائے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اللہ سے تھوڑا بہت تو تعلق رکھا کرو، مصیبت آئی تو پھر کس کو پکارو گے؟ وہی کام آئے گا نا۔ پانچوں وقت اس کے پاس نہیں جاتے تو دن میں ایک بار چلے جایا کرو، یہ بھی نہیں ہوتا تو ہفتے میں ایک بار چلے جایا کرو، وہی کام آتا ہے، اسی کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کے ساتھ تعلق کو نبھاؤ تو صحیح، وہ کبھی تمہیں ٹوٹنے نہیں دے گا۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سب سے نزدیک کی آواز ضمیر کی ہوتی ہے، جو کہ بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ دعاؤں کی طاقت بے حساب ہے، یہ ہماری زندگی میں خدا کی موجودگی، رہنمائی اور مداخلت کو دعوت دیتی ہے۔ دعا کے ذریعے ہمیں سکون، طاقت اور امن ملتا ہے، یہ تبدیلی، شفا یابی اور معجزات لاتی ہے، یہ ہمارے عقیدے کو گہرا کرتی ہے، ہمیں خدا کی مرضی سے ہم آہنگ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کو تقویت دیتی ہے۔ دعا کے پاس زندگی کو تبدیل کرنے اور تقدیر کو شکل دینے کی طاقت ہے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ بے شک نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کرنے کا اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور دعا ہی تو ہے جس سے نصیب بدلا جا سکتا ہے۔ رشتوں میں شکریہ اور معذرت کو اپنائیں، حقیقت میں یہی دو لفظ ہیں جو رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں۔ ایک عربی کہاوت ہے، وہ ہنستی ہیں حالانکہ ان کے دل میں ارمانوں کا جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہی مضبوط ترین اور خوبصورت ترین عورتوں کی نشانی ہے۔ جس طرح مردوں کو باحیا عورتیں اچھی لگتی ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی با کردار مرد ہی اچھے لگتے ہیں۔ رب سے محبت اور انسان سے محبت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان سے محبت آپ کی سب سے بڑی کمزوری اور رب سے محبت سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ آپ کے قریب بیٹھنے والا ہر شخص آپ کا قریبی نہیں ہوتا، اور نہ ہی آپ کا غمخوار ہوتا ہے۔ بعض ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے من کی بات کو ٹٹول کر آپ کو ہی مات دینے کی چاہ میں ہوتے ہیں۔